الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں جو ہمارا جو لیسن ہوا تھا آیت نمبر جو یہ والی ہے قاف، یہاں سے اب آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ قاف کی آیت بل عجیبوا ان جاءہم منذر۔ تو دراصل مشرکین مکہ نے بہت سارے پروپیگنڈے کیے، مقابلہ یعنی کہ کس سے مقابلہ کر رہے تھے؟ قرآن مجید کو روکنے کا۔ کس سے کر رہے تھے مقابلہ؟ رسول سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مختلف تدبیر یعنی بہت طرح طرح کی انہوں نے پلاننگ کر ڈالی، بہت ساری پلاننگ کی کہ یہ قرآن مجید کیا نہ ہو، لوگوں تک نہ پہنچے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور یہ لوگ اپنی ہمت ہار جائیں اور چپ بیٹھ جائیں، اور یہ اس قرآن مجید کا جو پیغام ہے لوگوں تک نہ پہنچائے۔ پھر اس میں بھی وہ فیل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے یعنی کہ قرآن کا پیغام ہے اس سے روکا، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کی، اور شورگل مچاتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، تمام طرح سے وہ ہر طرح سے وہ انہوں نے بھرپور کوشش کی تاکہ یہ لوگ قرآن سے رک جائے۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی لوگوں کے بیچ میں، کہ لوگوں کے بیچ میں وہم پیدا کیا کہ یہ جادوگر ہیں رسول، اور ان کے جو ہے ان کو کوئی یہ جنات آ کے سکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو پچھلوں کی صرف و صرف کہانیاں۔ لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہات جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر سامنے والا چاہے جتنا بھی حق پر ہو پھر وہ کیا ہوتا یقین نہیں کرتا ہے۔ پھر ان کا جو تیسرا وار تھا وہ کیا تھا؟ شک پیدا کرنا، کن کے دلوں میں؟ جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کے دلوں میں۔ پھر چوتھا ان کا یہ وار تھا، چوتھی ان کی یہ پلاننگ تھی کہ انہوں نے بحث اور کٹ حجتیاں کی، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان کی ساری جو پلاننگز فیل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ہر کٹ حجتی اور بحث کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ جو انہوں نے باتیں کہیں وہ قرآن نے، اللہ نے ان کی باتوں کا جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا جو ڈرانے والا آ گیا جو جبکہ کیا ہے ہمارے میں سے ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کفار مکہ کا سارا جھگڑا دو باتوں پر تھا، ایک وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ انکار کرنے والے تھے، دوسری بات یہ کہ وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے، اور اس بات پر قسم بھی کھائی گئی کہ قرآن کے دلائل اور اس کی جو داخلی شہادتیں ہیں نا اس کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ کفار کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی انسان کیوں ہیں؟ دور نبی سے پہلے صرف عرب ہی کی جو ہے نا ساری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو قسم فساد پھیلا ہوا تھا عرب میں۔ اب تعجب کی بات ان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نبی یا ڈرانے والا نہ بھیجتا، ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا کیسے بھیج دیا۔ اور دوسرا تعجب انہیں اس بات کا ہوا کہ ڈرانے والا اگر آیا ہے تو کوئی غیر انسان ہوتا، یعنی فرشتہ ہوتا، کوئی معمولی انسان کیسے ہمارے بیچ میں آ گیا۔ اور تیسرا تعجب انہیں اس بات پر ہوا تھا کہ اگر ڈرانے والا انسان ہی آنا تھا تو انہی کے قبیلے اور قوم میں سے اور عربی زبان جاننے والا ہی کیوں آیا؟ کوئی جو ہے نا کوئی بہت زیادہ عجیب انسان آتا جو ان کو ہواؤں کو چلا کے دکھاتا، پہاڑوں کو اچھال کے دکھاتا،
اور سمندر کو خالی کر کے دکھاتا، ایسا ان کو انسان چاہیے تھا جو ان کو عجوبے دکھاتا۔ تو ایک نارمل سا انسان ان کے درمیان آ گیا رسالت کے لیے، اللہ کا پیغامات پہنچانے کے لیے، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے ہی اندر سے ایک معمولی انسان، ہمارے قبیلے سے، ہمارے ہی بھائی میں سے ایک جو ہے ایک معمولی انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغامات کے لیے چن لیا۔ تو یہ ساری کے سارے ان کے اعتراضات تھے۔ اور انہوں نے یہاں تک یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی بھی چیز نہیں اتاری ہے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی، تو کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا، اور نہ ہی اس سے پہلے جو ہے کوئی بھی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو جھوٹا ٹھہرایا، باطل ٹھہرایا، اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، سورہ انعام کی آیت نمبر 91۔ کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دوسرے جو انبیاء کے واقعات بھی سنائے، اور بتایا کہ ان کی جو قومیں تھی نا، ان میں بھی رسالت کا انکار کرنے والے اسی طرح سے لوگ آتے رہے۔ تو یہ جو رسالت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ میں آئے ہیں اور یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ کوئی اچانک سے نئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ دراصل کیا ہے، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جیسے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ان کے صحیفے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے شریعت دی صحیفوں کی شکل میں۔ تو دیگر جتنے بھی رسول آئے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں دی۔ پھر تم اس چیز پہ کیوں تعجب کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس بات کی دلیل دی کہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، ایسا یہ نہیں ہے کہ پہلی بار یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے کسی رسول پر۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں ان انتم الا بشر مثلنا، کیا تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبر نے یہی کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں، کہ جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو یہی تعجب ہوتا تھا کہ جو رسالت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، جو رسول آئے ہیں، وہ ایک انسان، معمولی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسولوں نے جواب دیا کہ واقعی میں ہم بھی تمہارے جیسے ایک معمولی انسان ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں ہی ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت کے لیے چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اپنی بندگی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو ان کو جلن اور حسد بھی ہو گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے، اور اگر انسان کے بجائے فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے نا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جو کا تیوں ہی رہا، کیوں؟ اس لیے نا کہ وہ کہتے تھے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 9 میں، کہ اگر ہم فرشتوں کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ کرتے ہیں اسی شبے میں انہیں پھر ڈال دیا جاتا۔ یعنی ان کو یہ سب سے زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ جو رسول ہیں نا وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نا انسان نہ ہوتے اور فرشتے ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے نا، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے پورے پروں سے پورا زمین اور آسمان کی خلا بھر گئی تھی، صرف پر سے، اور وہ تو بہت بڑے سے تھے۔
تو اگر کوئی فرشتہ آ جاتا تو انسان مارے ہیبت کے ان کو نا پیروی، ان کی فالوونگ کر ہی نہیں سکتا تھا نا، یہ تو امپاسبل ہے۔ اور پہلی چیز تو یہ کہ ہر انسان کی اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ ہی سکتے، کیونکہ فرشتوں کو ہر انسان دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو رسول تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیا فرشتے۔ ہر انسان نہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، نہ ہی ان کی اتباع کر سکتا تھا۔ اگر جو رسول فرشتوں میں سے ہوتے تو ان کا یہ بھی اعتراض تھا، ان کے اعتراض کا یہاں جواب دیا کہ اگر فرشتہ ہوتا رسول تو نہ تم ان کی اتباع کر سکتے تھے، نہ تم ان کو فالوونگ کر سکتے تھے، نہ ان کی تم قدم پر قدم جو ہے چلنے کی طاقت رکھ سکتے تھے، یعنی کہ تم اتباع یا پیروی نہیں کر سکتے تھے۔ جو تم نے ہر طریقے سیکھے ہیں رسول کے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، نماز کے، عبادت کے، جینے کے، مرنے کے، نا تو یہ تم طریقے جو زندگی ہے وہ ایک فرشتے سے کیسے بھلا سیکھتے؟ وہ تو ایک عام انسان نہیں ہے، وہ تو ایک اللہ کی نورانی مخلوق تھی۔ تو تم امپاسبل تھا نا کہ تم فرشتے سے اپنی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ سیکھ سکتے۔ تو لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو لوگوں کا شبہ دور ہوا، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا فائدہ۔ تو اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یتیم اور لاچار انسان ملا؟ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات کہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور ایک مسکین سے اپنا پیغمبر بنا لے؟ یعنی ایک مسکین سے انسان کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے نا۔ تو کتنی بڑی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمیں یا آپ کو یا کوئی تھوڑا سا دین کی طرف آتا ہے تو کوئی اس کو کوئی چھوٹے چھوٹے تانے دیتا ہے نا، تو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کہی ہیں نا، کیسے بڑی بڑی باتیں سنائی، چھوٹی موٹی باتیں نہیں تھیں۔ آپ دیکھیں ان کو کتنی بڑی، ایک تو آلریڈی ان کو کتنا مطلب غم بھی تھا، تکلیف تھی بچپنے سے، وہ واقعی میں وہ یتیم تھے اور غریب تھے، اور کفالت کا جو تھا دوسروں پر تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ ہمارا رول ماڈل بنانا تھا نا، تو امت کیسے پھر صبر کرتی؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے مرحلے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں صبر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی ہمارے یہاں مٹی یا فوتگی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آتے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کی ماں کا انتقال ہوا، پھر تھوڑے بڑے پھر دادا کا انتقال ہو گیا، ساری زندگی انہوں نے غریبی میں گزاری۔ تو آج ہمارے پھر رول ماڈل کیسے ہوتے ہیں، ہم کیسے صبر کرتے ہیں نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو رول ماڈل بنانا تھا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے کہ ان کے ماں باپ بھی ہوتے اور ایک بڑے سے خاندان، بڑے سے رئیس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن پھر ان کو کوئی رول ماڈل نہیں بناتا نا۔ رول ماڈل پھر کیسے بناتا ہے، صبر کیسے کرتا ہے نا؟ تو پھر کہتے ہیں ارے ہاں رسول نے تو اتنی زیادہ زندگی عیش عشرت سے گزاری، ان کے تو کبھی کسی کی فوتگی نہیں ہوئی، تو ہم کیسے صبر کریں؟ پھر تو لوگ اور ہی زیادہ ہائی بویلا مچاتے نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو رول ماڈل بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے صبر لائیں، کیسے ہم اپنے غموں پہ کیسے ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ ہمیں جب کوئی اچانک سے کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی غم آ پڑے، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تھام لیں، صبر کر لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب انسان نظر ڈالتا ہے تو اس کو صبر آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، غریب تھے، اور پھر اسی چیز کا ان لوگوں نے کیا کیا، تانا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے، یعنی کہ جو یہ مکہ کے بڑے بڑے جو تھے قبیلے تھے، قریش کا قبیلہ اور ثقیف کا بڑے بڑے قبیلے، اور جو لوگوں کو چھوڑ کر کے اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لیا۔ تو آیت دیکھیں، آیت جو ہے زخرف کی آیت نمبر 31 ہے، لولا نزل هذا القرآن على جبل على رجل من القريتين عظيم۔ تو یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو ان کا یہ بھی اعتراض تھا۔ یہ قریش کی جو ہے نا، قریش مکہ کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ہم جیسا ایک بشر یعنی انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ انسانوں کی ہدایت اور انسان جو ہے نا، انسان ہی رسول
رسول ہو سکتا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہاری زبان جاننے والا ہی رسول ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو اب ان کو تیسرا اعتراض یہ جڑ گیا کہ مکہ اور طائف دو مرکزی شہر ہیں۔ مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، بھلا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ایسا ہی آدمی ملا جو یتیم پیدا ہوا تھا اور جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ کسی قبیلے یا خاندان کی سربری ہے، یعنی اس کے پاس نہ تو کوئی بہت بڑا خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کنبہ ہے۔ تو ان کو یہ ایک بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے انہوں نے اس کے بھی ساتھ اعتراض کیا، اپنی کٹ حجتی بحث کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر سا جواب فرمایا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32، اہم یقسمون رحمتک ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت کے یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی کیا جو ہے نا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اپنے حساب سے لوگوں کو جو سمجھ میں آئے گا کرے گا۔ یہ لوگ ہوتے کون ہیں کہ اللہ کی رحمت کی تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں کیا؟ یعنی وحی اور قرآن اور نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جدھر چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے اس کو تقسیم کر دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کیسے مل گئی، تو نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کو اسی بات سے تھوڑا یہ تھا کہ رسول کو کیسے مل گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسالت، نبوت اور قرآن کی وحی کے لیے جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ چن لیتا ہے۔ تو تقسیم تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کو اس پہ کیوں اعتراض کرنا ہے، کیوں اس طرح سے باتیں بنانے ہیں؟ اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ تو یہ لوگ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ کو ان سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہو سکتا ہے۔ نبوت سے تو خیر بہت بڑی چیز ہے نا، دوسرے انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیے ہیں ان میں بھی کچھ جو ہے کچھ ان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے، اور کسی کو اولاد زیادہ دیا ہے، اور کسی کو کم اور کسی کو بالکل ہی نہیں دی ہے۔ تو کسی کی قوت اور یا جو کسی کے مال یا دولت کو یا جسمانی طاقت جس کو بھی زیادہ ملی ہے، کسی کو حسن زیادہ دیا ہے، کسی کو خوبی زیادہ دی ہے، تو کسی کو کوئی دوسری خوبی دے دی گئی ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو سارا خوبیاں دے دی جائے، تو یا کسی شخص کو کوئی بھی خوبی نہ دیا جائے، حالانکہ یہ کچھ اللہ نے تقسیم کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ امیر کو غریب کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کام کاج کرے، اور غریب کو امیر کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے کام کاج لے۔ تو آپ دیکھیں تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اکثر لوگ اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کاش سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا غریب کیوں ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، کوئی پیسے والا سب لوگ ہوتے، کوئی غریب نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی اللہ کی تقسیم پر ہمیں اعتراضات نہیں کرنے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، کہنا چاہیے، زبان پہ بھی نہیں لانا چاہیے جو اللہ کے فیصلے اس کے خلاف ہم باتیں کرنے والے ہوں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ انسان ہمیشہ راضی رہے۔ تو اکثر خواتین یہ کہتی کاش ہم مرد ہوتے، ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ کی تقسیم میں کیا کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا چاہا آپ کو تخلیق کیا، آپ کے لیے بہتر تھا کہ آپ خواتین ہیں، آپ کو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جو ہے یہ کہیں کہ ہم کاش مرد ہوتے تو ہم یہ جو ہے تیر مار دیتے، ہے نا۔ اس طریقے سے یہ کیا ہے، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا ہے، جیسے مکہ کے کفار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کہاں رکھے، یعنی کس کو دے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے جسے اپنی رسالت کے لیے وہ چن لے اور جس کو چاہے وہ دے دے، چونکہ اس کا جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل ہی نہیں سکتا ہے نا۔ اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا، کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا جو خاص ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو بادشاہ کی طرف سے
جو ہے نا جاہ اور چشموں کے تمام لوازمات یعنی خود خادم اور وحشم، مال اور جاغیر اور جاہ اور جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، یعنی عیش عشرت، سرونٹ اور جو ہے لگژری لائف وغیرہ یہ سب کچھ دی جاتی ہے جو کوئی کنگ کا کوئی خاص ہوتا ہے۔ تو وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوے بھی اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ایک لقمے زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں انہوں نے شبہ ڈالنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو اللہ کا جو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص ہوتا ہے تو پھر وہ لقمہ ایک ایک لقمے کے لیے نا، زندگی کے ایک ایک لقمے کے لیے بازاروں میں جا کے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تو سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنہ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اس کے ساتھ ڈراوے کا کام جو کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراضات۔ لیکن معلوم ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چھوٹے بڑے، کمزور، طاقتور، غریب، مالدار، نیچے اور اونچے، غلام، آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اسپیشل، اتنا کنگ کا جو جیسے خاص، جیسے بادشاہ انہوں نے کہا نا کہ بادشاہ کا کوئی خاص آدمی جیسا ہوتا ہے، ایسا اگر بنا دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا کام کیسے کر دیتے، کیسے اس کو سر انجام کرتے نا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا جو ہے ان کے پاس جو ہے اگر جاہ جلال کے ساتھ خادم یعنی کہ سرونٹ اور عیش عشرت کے بڑے بڑے جو ہے نا ان کے پاس چیزیں ہوتی یا جلوے ہوتے، وہ لوگوں میں پھر چلتے پھرتے، تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے نا، وہ کیا جا سکتے تھے۔ آج دیکھیے ہمارے بیچ میں جب کسی بڑی سی جو سی ایم یا پی ایم کی نا چھوٹے چھوٹے کارندے ہیں، ان کی جب جیپیں وغیرہ یا گاڑیاں وغیرہ نکلتی ہیں تو کیا ایک معمولی انسان ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے نا؟ وہ تو مکھی کی طرح ہٹا دیا جاتا ہے راستے سے، نہیں ہٹو تم یہاں سے جاؤ۔ تو مثال ہے بس چھوٹی سی، اور ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ بھی نہیں دیا گیا، بڑی بڑی جو ہے نا بڑی سی جو ہے لگژری لائف یا بڑے بڑے خادم یا بڑا سا ایسا کوئی بھی نہیں دیا گیا، ان کو معمولی انسان بنائے گئے تاکہ ہر چھوٹے بڑے اور معمولی انسان کی پہنچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو اور آپ سے وہ فائدہ اٹھا سکے، جبکہ اکثریت انہی ہی کی تھی۔ یعنی کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی پیغامات آئے، رسول پیغامات لاتے تھے تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں معاشرے کے کمزور اور جو ہے مفلس طبقہ ہوتا تھا، تو وہ رسولوں پر ایمان لاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی نا، اسی لیے مشرکین کے اس اعتراضات کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ یعنی تمہارے اعتراضات کا صرف اتنا ہی جواب ہے، کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال اور دولت کا جو مطالبہ کیا ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس خزانے ہوتے یا ان کے پاس بڑے بڑے باغیچے ایسے ہوتے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تو وہ تو بہت اسپیشل، بہت اونچائی پہ بیٹھے ہوتے نا، ان کے پاس تو کہ ایک غریب معمولی انسان پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، عام لوگ۔ اور پھر جب کہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس شبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہے اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیا۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔
اب رہ جاتا ہے کہ پہلا معاملہ یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ کو اور اس کی ذات کو اور اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو مکہ والے تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اور صرف خالق کون ہے؟ اللہ ہے، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہی صرف ہمارا مالک بھی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، اور صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ کو روزی دیتا ہے، اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیزوں کو یہاں تک کہ چیوٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام بھی کرتا ہے۔ صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند کو، ستاروں اور پہاڑے، درخت، چوپائے، جن اور انسان اور فرشتے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب اس کے تابع فرما بردار ہیں اور سب کے سب اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا اسے، اور جس کو چاہے پکڑ لے تو کوئی پناہ دے نہیں سکتا ہے اسے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی فیصلہ اس کا بدل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا یعنی کہ واحد مانتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مذکور صفات افعال میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، البتہ ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں مثلاً پیغمبر اور نبیوں اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیک کار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ دیکھیں جیسے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہی حال بیان ہو رہا ہے۔ جیسے مسلمان ہیں نا، وہ اللہ کو خالق، مالک، مدبر سب کچھ مانتے ہیں، اللہ کی توحید بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں واقعی میں اللہ ہے، لیکن وہ آخر میں کیا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کچھ کام ان لوگوں کو دے دیے، کچھ سفارش کرنے کے لیے ان کو دے دیا کہ وہ سفارش کر دیں گے، ہمارے قریب ہیں، ہمارے مقرب بندے ہیں، وہ ہماری اللہ کی طرف ہماری جو ہے سفارش کر دیں گے۔ تو بالکل سیم سچویشن، سیم یہی حال کس کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو ہے پیغمبر، نبی، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو بزرگان دین کو، اچھے اور نیک کار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں تصرف کچھ حاصل کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں، مثلاً اولاد دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ایک طرف تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سارے کام اللہ کرتا ہے، سب کی جو ہے نا رزق کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ملتا ہے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف کہا کہ یہ جو ہے مقرب لوگ، یہ کچھ چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ مثلاً کوئی اگر اولاد والا ہے تو وہ اولاد دے دیتا ہے، مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، اور بعض دیگر ضرورتیں بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے قریب تر ہے، محبوب تر ہے، مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ہے، اور ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے نا، اسی لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، اور بعض جو ان کے اللہ کے قریبی ہیں وہ بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بھی بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی کر دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو یہ اللہ کے تصرف میں شریک تھے، یہ لوگوں کی، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں شرک۔ انہوں نے شرک کیا تھا مشرکین مکہ نے۔ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان ہیں، ان کا بھی عقیدہ بالکل سیم اسی طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ پیدا کرنے والا مانتے، زمین اور آسمان اور یہ
تمام کے تمام جو کام ہو رہے ہیں، یہ سب جو تخلیق کائنات ہے، سب کو اللہ کے طرف کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اللہ نے کیا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے پھر جو ہے نا یہ اولاد دینے والے تو ہمارے کون ہیں، ہم نے منتیں مانی، مرادیں مانی، تو ہمیں اولاد فلا جو درگاہ والے ہیں ان سے ملی، میری جاب ان سے لگ گئی، میری مصیبتیں مشکل کشا نے ٹال دی، میری بیماری فلا اولیاء اللہ نے دور کر دی، میری سفارش تو فلا پیغمبر کرا دیں گے نا۔ اس طریقے سے لوگ آج بھی اسی شرک میں مبتلا ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام کو، اولیاء اکرام اور بزرگان دین اور نیکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا تھا، اور ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے محض بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا کر رکھی ہوئی تھی، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء اکرام یا بزرگان دین کی قبریں بھی مل گئی، تو مورتی تراشنے کی بجائے انہیں قبروں ہی پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیاں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیزیں پیش کر دیتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال اسباب، غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا، ہے نا۔ سیم جیسے لگ رہا ہے ہماری ہی جو معاشرے میں کچھ مسلمان ہیں نا، ان کے ہی بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے ایسے ہی ان کے کام تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کچھ مسلمان ہیں آج اللہ کو تو بلیو کرتے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو، پیر ولی، اولیاء، مزار، آستانے وغیرہ کے بھی شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھیتی اور غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، ہر چیز وہ چڑھا دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو اجمیر میں جو بڑی سی ڈیک جو بنتی ہے نا، اس میں سب سے پہلے سب چیزیں چڑھائے جاتے ہیں، کوئی اپنا سونا چاندی، ہیرا جواہرات، گڈیاں، ہر چیز اس میں ڈال دیتے ہیں نا، نظر نیاز کے طور پر۔ یہ ان کے کام بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیں سارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اس رب نے ہمیں دنیا میں لانے سے پہلے ہماری پرورش کی اور ماں کی جو کوکھ میں 9 مہینے ہماری پرورش کی اس دنیا میں لائے، تو کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ ہمارا سب کچھ سارے کام بنا دے؟ تو اس نے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، شیطان نے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کے گمراہیوں کے راستے پہ لگا دیا۔ انسانوں کو بڑی سی تعداد کو شیطان نے کیا کیا ہے؟ شرک پر ملوث کر دیا، لوگوں کو شرک پر لگا دیا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے نا، شرک کی وجہ سے سارے کے سارے انسان جہنم میں رسید کر دیے جائیں گے، اور اسی لیے یہی سب سے بڑا بگاڑ ہے شرک۔ جس کے دل میں جو ہے بالکل ذرا سا بھی شرک ہوگا، بالکل تھوڑا سا بھی شرک ہوگا نا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ آج بھی شرک کرتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی کھیتی، غلے، کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے تھے، اور مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آستانوں پر اور مجاوروں جو آستانوں پہ جو ایسے مجاور ہوتے ہیں، ہے نا، جو لینے والے ہوتے ہیں، تو ان کو سب چیزیں دی جاتی ہیں نا، تو وہ سب لے لیتے ہیں۔ البتہ جانوروں اور چوپائیوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا، اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف بھی نہ پہنچاتا، بلکہ تقدس کی نظروں سے دیکھتا،
اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ جانوروں کو ان کے ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کر دیتے تھے، اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ آستانوں کے بجائے گھر ہی میں ذبح کر لیتے تھے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذبح کرتے تھے اور قربانی دیتے تھے، لیکن کس کے نام پر؟ اپنے جو ان کے ولی ہیں، آستانہ ہیں اور قبر والے، تو ان کے نام پر وہ ذبح کرتے تھے۔ تو ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے تھے۔ میلے لگتے ہیں، ہے نا، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہے نا، میلے لگتے ہیں، کبھی اجمیر کا میلہ، کبھی دیوے کا میلہ، کبھی کھمن پیر کا میلہ، کبھی فلانے کا میلہ، کبھی دھماکے کا عرس۔ تو بالکل سیم جیسے لگ رہا ہے یہ تو ہمارے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے یہاں میلہ لگتا تھا سالانہ، تو اس لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہو کر اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی نا وہ سب کرتے تھے، وہ یعنی آستانوں کو چھو کر برکتیں حاصل کرتے تھے نا۔ آستانوں پر ایسی جالیاں بنی ہوتی ہیں کہ دھاگے مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، چھوتے ہیں اور اپنے برکتیں حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنتی دروازہ ہوتا ہے، اسے گزر جاتے تو سوچتے ہیں کہ ہم نے جنتیں پا لی ہے نا۔ دراصل کیا ہے، یہ تو ایک صرف وہم اور گمان ہے۔ تو یہاں تک کہ لوگ ان کا طواف بھی کرتے تھے، یعنی کہ مزاروں کا، قبروں کا، آستانوں کا طواف کرتے تھے، اور آج بھی طواف ہوتا ہے۔ آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ طواف کرتے ہیں مزاروں کا۔ پھر نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانوروں کو جو ہے قربان کرتے ہیں، یا سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا ہے کہ اس میں دور سے اور نزدیک سے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نظر پیش کرتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء اکرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے کہ اے میرے فلاں بابا، میرا فلاں فلاں کام بن جائے، میری فلاں فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں، جو مردہ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا ایسا ماننا تھا پکارنے والوں کا کہ وہ ان کی پکار سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، جو آج جو مراد مانگ رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ پوری کرتے ہیں، اور وہ جو ہے پگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، بگڑی بھی بنا دیتے ہیں، ہماری مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، اور ایسا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کے انڈر کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو کام کس کا ہے؟ مین تو کام اللہ کا ہے نا، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں، بگڑی بھی بناتے ہیں، مصیبتیں بھی ٹالتا ہے اللہ، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ صفات اٹھا کے انہوں نے کس کو دے دی؟ ان بزرگان دین کو دے دی۔ تو یہ اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ بزرگان دین اللہ سے خود ہماری ریکویسٹ کر دیں گے، سفارش کرا کے ہمارے لیے ایسا ہی ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ تو یہ تھا مشرکوں کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے نبی، اور یہ تھے انبیاء اعظام اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا، تو مشرکین پر یہ بات بہت گرا گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود گڑھ لیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ یعنی سردار جو قریش کے سردار تھے، وہ کہتے تھے چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو،
یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ہے، پلاننگز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں ہے۔ ہو نہ ہو یہ تو کیا ہے، گڑی ہوئی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب دعوت اور تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کے بجائے اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلسل اسلام کا اثر جو ہے دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اترے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ اس سے ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، اور اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کرنے کی قوت دے رکھی ہے، اور وہ ضرورتیں پوری کرنے والا اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی تصرف تو دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ ہے یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے یا پھر وہ پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہے اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔